السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ہاک آئی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. عدنان مرزا صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ سے موجود ہوتے ہیں. عدنان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. عدنان بھائی، کینیا کے جو پریزیڈنٹ ہے بڑا ایک انوکھا بیان دیا. ایسا بیان آج کے اس دور کے اندر جہاں امریکہ سپر پاور ہے، بڑے بڑے ممالک جو ہے اس طرح کا بیان دیتے ہوئے ڈرتے ہیں یا احتیاط سے کام لیتے ہیں. اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ڈالر جو ہے وہ خاک میں ملنے والا ہے، یا پھر ڈالر کی لیم میں جیسے ہم بولتے ہیں ایسی کی تیسی ہونے والی ہے، یا ڈالر نیچے گرنے والا ہے. امریکہ سپر پاور جو ہے وہ ٹوٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. آفیشیل اسٹیٹمنٹ اس نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس ڈالر ہے تو وہ اسے بیچ دے، اسے سیل آؤٹ کر دے. اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور جو اصل جو ورڈنگز ہیں اس کی وہ کیا ہیں، اور کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں کینیا کے لیے، یا امریکہ کی طرف سے اس کا کوئی رد عمل آیا تو وہی بتائیں. کینیا کے پریزیڈنٹ نے آفیشیلی ان لوگوں کو وارن کیا بیسیکلی اپنے کنٹری کے اندر جو ڈالرز یعنی جو کرنسی کو سے کہ اپنی کرنسی کو بیچ کے ڈالر ریزرو رکھ رہے ہیں. بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں. پاکستان میں بھی اس طرح جو بھی کرنسی بیسیکلی آپ کہہ لیں ویک ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے حساب سے، ادھر کے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی سیونگس کو ہیج کرتے ہیں، چاہے وہ جیولری لے کے یا کوئی بھی ایسٹ لے کے. پاکستان میں پراپرٹی کے اوپر بھی زیادہ زور ہے، تو اس کو انہوں نے ان لوگوں کو یہ وارننگ دی تھی کہ وہ اس آئندہ دنوں میں یہ خیال رکھیں کہ یہ جو مارکیٹ ہے یہ بہت ایسے چینج ہوگی جیسے انہوں نے پہلے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہو کبھی. اور ان کے کہنے کی بیک پہ ایک چیز ہے جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ کافی ممالک جو ہیں یہ جو ڈالر یو ایس ڈالر کی ورلڈ فائنانس کے اندر ایک طرح سے ہیجمنی ہے، اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے تنگ آ گئے ہیں. چاہے وہ برکس کے اوپر ہم نے بات کی تھی، اس کے علاوہ یورپ میں اور آسٹریلیا میں بھی اس طرح کے ہم چیزیں سنیں جو پہلے نہیں سن رہے تھے. تو برکس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے آپریشن سینڈ بیگ، جس کی بیسس یہ ہے کہ تقریباً 100 سے زائد کنٹریز جو ہیں جنہوں نے اپنے ساورن اکاؤنٹس کے اندر یا خود بھی یو ایس ٹریجریز کو رکھا ہوا ہے، وہ ڈمپ کر دیں گے سارے یو ایس ٹریجریز یو ایس کو، اور بیسکلی ڈیمانڈ کریں گے یو ایس سے کہ آپ ہمیں اس کے بدلے میں کوئی ٹینجیبل چیز دیں. ٹھیک ہے، اس سے ہوگا لائک گولڈ یا اینی ایسٹ بیسکلی. ٹھیک ہے، تو ان بیسکلی اس سے یہ ہوگا کہ جو دنیا کے اندر جو ڈالر کی جو وہ ہیجمنی ہے جو ختم ہو جائے گی. اور یہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری کنٹریز نے اب بیسکلی یہ فیصلہ کرے کہ یہ ان دا نیئر فیوچر ہو جائے گا. یو ایس کی جو اسٹرینتھ ہے بیسکلی ابھی وہ بیسکلی یہی ڈالر ہے. وہ دنیا کے کوئی اور کنٹری کی طرح نہیں ہے، کیونکہ وہ جتنا بھی پرنٹ کرتے ہیں اس کی کہیں نہ کہیں سے ڈیمانڈ اتنی رہتی ہے، اس میں کمی نہیں آتی. ہمارے ملک میں اگر آپ بہت سارا روپیہ پرنٹ کرنے لگے تو روپے کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، جس طرح سے آج کل ہو رہا ہے. ہم اتنا ایکسپورٹ نہیں کر رہے، امپورٹس ہماری زیادہ، لیکن اس اکانومی کو فنکشن کرنے کے لیے جو گورنمنٹ یا اسٹیٹ بینک آپ کا پیسہ پرنٹ کرتا ہے، جتنا زیادہ وہ پرنٹ کریں گے اتنی زیادہ اس کی ویلیو کم ہوتی رہے گی. اور یہ نارملی آپ کو نظر ہی آ رہا ہے پچھلے ایک سال کے اندر کتنی ڈیویلیویشن ہوگی. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے ڈالرز آ نہیں رہے یا فارن کرنسی آ نہیں رہی، لیکن ہم پرنٹ اپنے اخراجات کم نہیں کر رہے، بڑھا رہے ہیں، پرنٹ کر رہے ہیں پیسہ. تو یہی چیز کینیا کے پریزیڈنٹ نے کہی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یو ایس کے جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ، انہوں نے بھی یہ بیان دیا بیسکلی. اور وہ تو خیر الیکشن میں لڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے بیسکلی یہ سب الزام بائیڈن پہ ڈال دیا کہ بائیڈن نے جو ہے نا ہمیں اتنا پیچھے کر دیا، اور ہمارے لیے یہ 200 سال کے ہسٹری کے اندر سب سے بڑا ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو کرنسی ہے وہ جا رہی ہے، ہاتھ سے نکل رہی ہے. اور چائنا اور رشیا مل کے ہیں، ایران اور سعودی آپس میں مل رہے ہیں، اور ڈالر کے جو ہے نا برے وقت آ گئے. تو وہ تو اپنی خیر اس کو آپ کہہ لیں کہ کیمپین کے اندر وہ
اس کا ہے, لیکن اس میں حقیقتاً ایسا ہے کہ ایسا ہوا ہے, لیکن آپ اس کو صرف بائیڈن پہ بلیم نہیں کر سکتے. بالکل ایگزیکٹلی, جو 1-2 سال کی 3 سال کی کہانی تو نہیں ہے. جی تو اس میں اس چیز میں ٹرمپ کا بھی ایک بہت بڑا ہینڈ تھا, کیونکہ جب وہ پاور میں آیا اس نے چائنا کے ساتھ جو ایک کنفرنٹیشنل ایٹیٹیوڈ لیا, اس کا اس میں بہت بڑا ہاتھ. بالکل ایسے ہی, کیونکہ چائنا کو یہ لوگ بہت عرصے سے بلیم کرتے تھے کہ کرنسی وار ہے, آپ نے جو ہے نا اپنے جو کرنسی کو ڈیویلیو کر دیا اپنے بینیفٹ کے لیے, لیکن یو ایس کو تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا, تو جتنے ڈالر پرنٹ کر رہے ہیں ان کو کوئی ایشو نہیں. لیکن ٹرمپ نے جو یہ اسٹینڈس لیا تھا اس سے جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ آپریشن سینڈ بیگ ہو یا پھر یہ برکس کے تیزی سے جو ہے نا اس پہ امپلیمنٹ کرنا اور اب ان دا نیئر فیوچر اپنی ایک اور کرنسی نکالنا, یہ تیز ہو گیا بیسکلی. آئی مین ایسا نہیں کہ یہ پروسیس میں نہیں تھا, بٹ ٹرمپ کے آنے سے اور ٹرمپ کی کچھ آپ لے کہہ لیں کچھ ایکشن سے وہ جو پروسیس تھا وہ اسپیڈ اپ ہوا. تو ابھی ایون آسٹریلیا کے اندر ایک پالیٹیشین نے یا پولیٹیکل اینالسٹ نے یہ بیان دیا, بلکہ اپنے ہی کیا کہتے ہیں جو لیڈرشپ ہے اس کو کرٹیسائز کیا, کیونکہ ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ آسٹریلیا نے ایک نیوکلیئر سب مرین کا ان کا کانٹریکٹ تھا انہوں نے فرانس کے ساتھ سائن کیا تھا. پھر یو ایس نے اور برٹن نے وہ ان سے کینسل کروا کے اپنے پاس کروایا تھا. وہ تقریباً $350 بلین کا, پہلے بھی آپ نے ایک پوڈکاسٹ میں مینشن کیا. جی, تو اس بیسس پہ ایک پولیٹیکل اینالسٹ نے سوال کیا اپنی گورنمنٹ سے کہ دیکھیں ہم کب تک یو ایس کی وارز لڑتے رہیں گے, اور یہی سوال یورپ کے کافی کنٹریز میں ہوتا ہے کہ جو بھی ہماری لڑائی ہو رہی ہے دنیا کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر, یہ لوگ افغانستان میں, عراق میں, پوری دنیا کو لے کے گئے بیسکلی. تو یہ کیا تھا, یہ بیسکلی یو ایس اپنے ڈالر کو پروٹیکٹ کرنے کی وار. تو نہیں کوئی انہوں نے کبھی وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز نہیں ان کو ملے وہاں پہ, یعنی ہر چیز جھوٹ پہ تھی, چاہے وہ لیبیا کے اندر گئے جھوٹ پہ اپون جھوٹ. تو اب یہ کنٹریز کوشچن کرنی ہے ان کو. جب ٹرمپ آیا تھا ٹرمپ نے ان کو کہا تھا کہ بھئی آپ لوگ اپنا ڈیفینس بجٹ بڑھاؤ, ہم تھوڑی یہ بار بار کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ کہ بھئی ہم ساری چیزیں تو آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں. مین ایشو جو ہے, آپ World War II کے بعد سے یہ لوگ یورپین کنٹریز ہوں, چاہے وہ ساؤتھ کوریا ہو, جاپان, یہاں پر یو ایس کی فورسز ابھی تک ہیں. وہ صرف اس لیے کیونکہ یہ یو ایس کا جو یہ اسٹیٹس ہے ورلڈ پاور کا, سول ورلڈ پاور کا, وہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے. تو یہاں سے ٹرمپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بچا رہے ہیں, لیکن یہ اس کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو آپ کے انٹرسٹ کو ہی پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ہمیں تو اس میں تھوڑا بہت ہی فائدہ ہو رہا ہے, اتنا نہیں ہو رہا جتنا آپ کو ہو رہا ہے. ہاں جتنا آپ کو ہو رہا ہے, اور انہوں نے ان کو تھوڑا بہت ان کو دینا پڑا. تو اب چیلنج آ رہا ہے چائنا اور رشیا سے, برازیل بھی ہے اس میں, انڈیا بھی ہے, بہت ساری اور کنٹریز جو وینیزویلا اور آئی مین نارتھ افریقہ کنٹریز, آہستہ آہستہ ایون سعودیہ جس نے اتنے سال جو سعودیہ ابھی تک رہا ہے, یا کیونکہ آپ کو پتہ ہے سعودیہ کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, اس سے پہلے یہاں پر آپس میں لڑائی ہوتی تھی قبیلوں کی. بالکل. پھر یہاں پہ تیل آ گیا. پھر جب یہ یو ایس پریزیڈنٹ روزولٹ آئے تھے یہاں پر بہت تقریباً آلموسٹ 100 سال پہلے, انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کی تھی کہ بھئی آپ ہمیں اپنا تیل دیں گے, ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. اس وقت سے یہ پروٹیکشن میں تھے یو ایس کی, بیسکلی ان کے شیلٹر میں تھے. ہاں, اور یو ایس کے کچھ پریزیڈنٹ سے پہلے جارج سینئر بش HW بش نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر آپ نے سعودیہ کو کیا, اس کا مطلب آپ نے ہمیں کیا. یعنی یہ جیسے وہ نیٹو کا, ہاں بہت بڑی اسٹیٹمنٹ. تو یہ اس بیس پہ بہت چیزیں کرتے تھے. اب جب عراق نے کویت پہ اٹیک کیا, کویت کو پروٹیکٹ کرنے گئے, آئی مین ایون دو کویت نے پیسہ ان کو دیا وٹ ایور, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عراق اگر کویت پہ آ کے حملہ کر کے رہ جاتا ہے, اس کے پاس جتنے ریزروس تھے کویت کے ریزروس ملا کے اس کے وہ ایک سعودیہ سے بڑی چیز بن جاتا ہے خطے کے اندر. اور ہاں, اور ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہے بیسکلی آئل کو ہے ڈالرز میں ٹریڈ ہی نہیں کرنا چاہ رہا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے وہ وہاں پر مینلی اپنا انٹرسٹ تھا, لیکن کہنے کو انہوں نے کویت کو بچایا. سعودی اور امریکہ کی مشترکہ ایفیکٹ سے عراق کو تباہ کیا. بالکل. اور بیسکلی ان کا پیٹرول جو ہے یا آئل جو ہے وہ زمین کے اندر رکھا اتنے عرصے تک, کیونکہ انہوں نے اپنی منوپلی ہے ان کی تیل کی کمپنیز پہ. آپ کو ہوتا ہے زیادہ تر ساری ویسٹرن کمپنیز کے پاس ہیں, چاہے وہ یہاں پر شیل ہے, ٹیکسیکو ہے, یہ شیورون, یہ سب کمپنیز ان کی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی نا. ہم ان کو اپنا بزنس دے رہے ہیں ریئلی. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. ہمیں تو بیسکلی اصولاً
اپنی کنٹریز میں تو ایسا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو سپورٹ نہ کریں بیسکلی, اپنے انٹرسٹ کو پرسیو کریں, کیونکہ وائی ہم ان کو ہونا تو یہی چاہیے. جی ہمارے جو حکمران ہیں وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. اب اگر آپ شریف فیملی ہے ہمارے یہاں, وہ دیکھیں تو ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں سعودیہ کے ساتھ. پھر ہمارے دیگر جو فیملیز ہیں, کیونکہ یہاں پہ تو فیملیز رول کرتی ہیں, جی کسی فیملی کا امریکا کے ساتھ ہے, کسی فیملی کا کسی اور کنٹری کے ساتھ ہے, تو یہ چل رہا ہے یہاں. تو بیسکلی کیونکہ ہم یونیفائڈ نہیں ایز اے نیشن, ہم اپنے اگر صحیح لیڈر جو ہوتے ہیں جو پوری قوم کو اپلفٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو کی فکر نہیں کرتے, اپنی فکر اپنے آپ کو سیکریفائز, سیلف سیکریفائز کر کے قوم کو اپلفٹ کرتے ہیں. وہی آپ اگر دنیا میں دیکھیں, اگر باقی کنٹریز میں دیکھیں, لیڈرشپ کی مین کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کنٹری کے لیڈر ہیں, آپ اپنی کنٹری کو اپلفٹ کریں. سنگاپور کو 50-60 سال میں کچھ بھی نہیں تھا, اب آپ دیکھیں اٹس لائک کتنی ان کی اسٹرانگ اکانومی ہے. اسی طرح سے بہت سارے ایگزامپلس ہیں. ٹرکی بھی 20-25 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا, وہاں کی گورنمنٹ لیڈرز یہاں پہ آ کے سیکھتے تھے چیزیں. تو اب ماشاء اللہ سے آپ دیکھیں ٹرکی نے اپنے آپ کو منوایا ہے. بیسکلی آپ ان کی ہر چیز میں ٹیکنالوجی کے اندر وہ بہت زیادہ آگے. ڈیفینس کو ہی لے لیں, ان کے اچھے خاصے پروجیکٹس آج کل دنیا میں مانے جا رہے ہیں, رائٹ. تو اینی ویز سعودیہ کی جو ہم بات کر رہے تھے, تو سعودیہ کا بہت عرصہ یو ایس کے ساتھ پیکٹ رہا. ایون اب سعودیہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے ہم یو ایس کو پلیز نہیں کرنے والے, بہت ہو گیا, ہم سے نہیں ہوگا. سوری ٹو کٹ یو آف, یہاں پر تھوڑا سا پاز دے رہا ہوں آپ کو. ابھی میں نے 2 سے 3 دن پہلے خبر پڑھی کہ رشیا اور چائنا نے روبیز اور یوان میں ٹریڈ کرنے کا جو ان کی جو ٹریڈ ہوتی ہے نا, جتنی بھی ٹریڈ ہے ان کے آپس کی, 70% تک جو ہے وہ ڈالر فری کر دیا اس کو. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی, بہت بڑا اسٹیپ. جی جی. اور صرف انہوں نے ہی نہیں کیا, ابھی انڈیا کی جو کرنسی ہے اس کو بھی 18 کنٹریز نے ایکسیپٹ کیا ایز اے فارم آف ٹریڈ, ٹھیک ہے نا. انڈیا کے لیے تو یہ بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھ لیں ایون یو اے ای نے اس طرح سے کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں. یعنی یہ اس چیز کو چیلنج کریں کہ بھائی اب ہمیں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں ایز اے کنٹری یا کسی آپ سے کے ساتھ ٹریڈ کروں تو وائی شوڈ آئی گیٹ یو ایس انوالو, کہ میں جو ان سے پہلے ان کو پہلے کوئی چیز دوں, ان سے ڈالر لوں, پھر آپ کو دوں. اس طرح ہونا نہیں چاہیے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. میوچل ٹریڈ ہے تو وی شوڈ بی ٹریڈنگ ان آور کنٹری. اس میں یہ ہوگا کہ بھائی پارٹنر کی کیا ضرورت ہے. جی ہاں بالکل, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب جب آپ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ, تو پھر وہ آپ کے اندر سے بائی کریں گے نا, تو اس سے آپ اپنی اکانومی کو, ہم لوگوں نے صرف ڈپینڈنٹ ہی بیسکلی یو ایس پہ ہونا ہے. اس طرح ہونا نہیں چاہیے. ہمیں بیسکلی اس ڈپینڈنسی سے نکلنا چاہیے. اچھی بات ہے کہ آپ سب کو یہ سمجھ آیا ہے. اب بہت عرصے بعد جو ہے نا چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں, یعنی کافی جانے چاہیے. بہت بالکل آئی ایم لوکنگ فارورڈ. اس سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کا جو ڈیٹ ہے تقریباً $140 بلین کا, بہت سارا بڑا ڈیٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان نہ برکس کے ساتھ اس نے وہ کرنے کی کوشش کی, اندر آنے کی, اور ان کے لیے لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ ہے اگر یو ایس ڈالر نیچے جاتا ہے, کیونکہ ان کے لیے ڈالر سستا ہو جائے گا. وہ کہیں گے بھئی آپ کا $140 بلین رکھیں, ہمارا آپ کے پر آپ کا ہمارے پر قرض نہیں. انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں رہا ہے. ہم لوگ ابھی تک جو ہے بیسکلی ڈالر کو ہی پروموٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ, وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ. ٹھیک ہے نا, دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, شفٹنگ ہو رہی ہے. ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بھی پیچھے ہو گئے نا, اب تو صورتحال بہت خراب چل رہی ہے. ہم ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری, لیکن ان میں میرا تو خیال ہے کہ وہ بھی آگے چل رہے ہیں, شاید ہم ان سے بھی پیچھے جا رہے ہیں. ہماری کرنسی کافی ویک ہے. اگر آپ پیریفری میں دیکھ لیں تو افغانستان کی بھی کرنسی ہم سے ڈبل ہے, بنگلہ دیش کی بھی ڈبل ہے, انڈیا کی ٹرپل سے اوپر ہے. ایز این اٹامک پاور ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہمارا کیا ملک کا حال ہو گیا ہے, کیا ہماری اکانومی کا حال ہے, کتنا بڑا ڈیٹ ہے. جی, کیونکہ ہم نے اپنی جو فائنینسز ہیں ان کو صحیح طرح سے ڈیل نہیں کیا. جو بھی پیسہ آیا اس کو صحیح پروجیکٹس میں لگایا نہیں, کرپشن کی نظر زیادہ ہوا ہے. لوگوں کی SUVs آئی ہیں, مینشنز آئے, اس طرح کی چیزیں آئی ہیں. آلرائٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ تھا ہمارا آج کا سیشن, پوڈ کاسٹ تھی ہماری آج کی. اس کے اندر ڈیٹیل میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ جو ابھی اگر کنکلوڈ کروں عدنان بھائی, تو دنیا کے اندر اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ تمام جو ممالک ہیں, جو ترقی پذیر یا ترقی یافتہ جو ممالک ہیں, وہ چیلنج کر رہے ہیں ڈالر کو. ان ممالک کے اندر پاکستان بھی ایک نام بڑا ہو سکتا تھا اگر ہم ایسا کرتے, لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں کر رہے. عدنان بھائی تھینک یو سو مچ فار کمنگ. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے یہ جو ساری صورتحال ہے یہ فائدہ مند ثابت ہو.
اللہ تعالیٰ سے یہی تو ہماری دعا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.